اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو۔ یہ تبھی پڑھا جائے گا جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے یا پڑھنا سیکھیں گے۔ اور تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو تمام مخارج، تمام صفات اور قواعد کے ساتھ پڑھنا۔ تو ہم قرآن مجید کو مخارج، قواعد اور صفات کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ یہ ہم اسی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں قاعدہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدنی قاعدہ بھی ہوتا ہے، نورانی قاعدہ بھی ہوتا ہے، قرآنی قاعدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نورانی قاعدہ شروع کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ کتاب جس میں قرآن کریم پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو ہم نے وہی قاعدہ پڑھنا ہے، وہی کتاب پڑھنی ہے جس میں قرآن کریم پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں، عربی زبان پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں۔ تو اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور امید کرتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی اس تختی کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور مفردات بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مفردات کس کو کہتے ہیں۔ الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ ان کو مفرد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جب بھی پڑھے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں یہ الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں اور الگ الگ ہی لکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ ایک باکس کے اندر ہیں، اور جب بھی لکھے بھی جائیں گے تب بھی الگ الگ لکھے جائیں گے، اور جب بھی پڑھے جائیں گے تب بھی الگ الگ ہی پڑھے جائیں گے، اس لیے ان کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات جو مفرد کی جمع ہے، اور مفرد کہتے ہیں ایک حرف کو، ایک ایک کو۔ الف، 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 اس کو ہم نے الف یا الف اس طرح نہیں پڑھنا، اور نہ ہی لام کو کھینچ کے پڑھنا ہے، بلکہ لام کے نیچے زیر ہی ہوگی۔ الف، الف، با، با، با۔ اس کا مخرج ہم ساتھ ساتھ ہی جانیں گے کہ با دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ آپ کوشش کریں اور اسی طرح ہی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ با، تا، تا، تا۔ اس کا مخرج بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے۔ زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانتوں کی جڑ،
یہ دو زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ پہ لگے گی تو تا ادا ہوگا، تا تا۔ ساتھ ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ فا فا فا، اس کا مخرج بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ اس کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کی سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانتوں کا نیچے سے جو کنارہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم زبان کو اندر سے لگائیں گے، زبان کو ہم باہر نہیں نکالیں گے کیونکہ اس کا مخرج جو ہے یہ اندر ہی ہے، اس کو زبان کو باہر نہیں نکالنا، زبان کی نوک کو دو دانتوں کے کنارے پہ اندر ہی رکھنا ہے اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اس کی سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ فا فا، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی اب یہ بھی بتاتے چلیں ہم کہ یہ جو با ہے اس کا تلفظ جو ہے دو حرف سے ہے، با اور الف سے، تا کا بھی تا اور الف سے، یہ دو حرف سے بنتا ہے، اور سا اور الف یہ بھی دو حرف سے بنتا ہے۔ جو حروف بھی دو حروف سے بنتے ہیں، جو حرف دو حروف سے بنتے ہیں ان کو زیادہ لمبا نہیں پڑھتے، زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھتے، اس کو ایک الف کی مقدار ہی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ با تا فا، اب ہم پھر اسے ریوائز کر لیتے ہیں، الف با تا فا۔ چلیں جی، آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی ہے، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ اس کو ضرور اس کی مشق کریں گے اور اس کو ریوائز کریں گے، اور جتنا ہم اس کو مشق کریں گے، جتنا ہم اس کو ریوائز کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اتنی ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آئے گی اور ہمارے تلفظ بھی اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہمارا اگلا سبق جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔